نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پیج 357 سے وهو سبحانه الذي يتوفى الانفس اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو سبحانہ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الذی وہ ہے جو یتوفا فوت کرتا ہے الانفس نفسوں کو جانوں کو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے جانوں کو حین موتہا، ان کی موت کے وقت، یعنی اللہ کے حکم سے ہی جان نکالی جاتی ہے۔ موت کا اختیار صرف اس کے پاس ہے، جب جس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت موت آتی ہے۔ واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتا، فی منامہا، اس کی نیند میں، یعنی جس کی موت ابھی نہیں آئی ہوتی تو وہ نیند میں اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ فیمسک التی، پس روک لیتا ہے اس کو جو قضا علیہ الموت، فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا، ویرسل الاخری، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو، یعنی نیند میں ان لوگوں کی روحیں پھر واپس آ جاتی ہیں صبح اٹھتے وقت جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ لوگ نیند میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، یعنی انسان سوتا اور جاگتا، پھر ایک دن آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے غور و فکر کرنے والے۔ کیا نشانی ہے اس میں؟ السلام علیکم۔ یہ لاسٹ ویک میں استاذہ 14 موتیں دیکھی۔ ایک تو ایسی موت تھی کہ ڈاکٹر تھی میرے ساتھ، کرنل تھی، اور 10 دن پہلے ان کی آئی سائٹ ایک دم سے ویک ہونا شروع ہو گئی۔ ان کا MRI ہوا تو پتہ چلا کہ برین کے اندر ٹیومر ہے، لیکن ڈاکٹرز کا ڈائگنوسس یہ تھا کہ بینائن ہے، یعنی ڈینجرس نہیں ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریشن نہ کروائیں، لیکن باہر کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہو سکتا۔ ود ان اے ویک، کیونکہ ریسورسز بھی تھے اور سب کچھ تھا، انگلینڈ سے 13-14 ڈاکٹرز آئے۔ میری کلاس فیلو تھی FG کی، ہم اکٹھے پڑے ہوئے تھے۔ استاذہ ان کی سرجری ہوئی کراچی میں، اور ڈیورنگ سرجری ہی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ وینٹیلیٹر پہ 2 دن جیسے ان کی روٹین ہے چیزوں کی، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے میں اسی سیٹ اپ میں ہوں، 12 لوگ جہاز پہ جو ابھی ہیلی پہ گئے، اور وہاں پہ ایویکویٹ کرنا تھا لوگوں کو، اور وہ سارے کے سارے جب یعنی جا رہے تھے، سارے ینگ ڈاکٹرز، پلمونالوجسٹ، ابھی ایک ہفتہ پہلے ان کا ایگزام کلیئر ہوا تھا۔ استاذہ ہماری پڑھائی بہت ڈیفیکلٹ ہے میڈیسن کی۔ اب وہ امتحان دے کے کرنل حمیرہ کے جنازے بھی کہہ رہے تھے ایک اپنے فرینڈ سے کہ میں اب فارغ ہو گیا ہوں، اب میں بس بچوں کو اور بیوی کو ٹائم دوں گا اور کوئٹہ جا رہا ہوں۔ استاذہ اسی دن ان کی وہ کال آئی، ہیلی پہ وہ 12 لوگ تھے، 5 کے قریب میجر لوگ تھے اور باقی سارے جو تھے وہ ان کی ٹیم کے لوگ تھے، اور جو ہیلی گرا اس کے اندر ان کی باڈیز استاذہ ہمارے پاس ہی آئی مارچری میں، باڈیز نہیں تھی، یعنی صرف وہ جتنے گھنٹوں میں بھی جلا اور ختم ہوا، اور وہ انسان کا جسم ہی نہیں تھا۔ مطلب ہم ان کے اسپیسیمنز DNA کلیکٹ کر رہے تھے استاذہ مطلب اگر ہم غور کرنا چاہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمانی کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، یعنی اتنی موتیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، اور اگر ہمیں ذرا سا بھی احساس ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہماری موت بلائے گی اور ہم چلے جائیں گے۔ اور یہی اصل میں غور و فکر ہے کہ انسان کو لگاتار ایک موٹیویشن تو اس کو اس سے ملتا ہے نا کہ اللہ کی پہچان سے، اور دوسرا موٹیویشن یہ موت سے ملتا ہے، دوسروں کی موت ہمارا موٹیویشن۔ اور ہم روز موت کے تجربے سے گزرتے ہیں، ایک طرح سے رات کو جب سو جاتے ہیں تو سونا کتنی بے بسی کی بات ہوتی ہے۔ آپ بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگتی ہے، آپ پھر جگاتے ہیں اپنے آپ کو، پھر سونے لگتے ہیں، پھر جگاتے ہیں، پھر سونے لگتے ہیں۔ کس قدر بے بسی کی بات ہوتی ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس وقت؟ تو موت کے وقت اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، کہاں سے بچائیں گے، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي سَخَّرَ لِعِبَادِهِ
كل ما ينفعهم ويصلحهم في حياتهم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وهو سبحانه اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الذي وہ ذات ہے سخر لعباده جس نے مسخر کیا ہے اپنے بندوں کے لیے کیا کل ہر وہ چیز ما ينفعهم جو انہیں نفع دیتی ہے ويصلحهم اور ان کی اصلاح کرتی ہے فی حیاتہم ان کی زندگی میں الم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے سخر لکم مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں واسبغ علیکم اور وسیع کر دی تم پر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہرۃ و باطنہ ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی، یعنی تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے اور اس کی کھلی چھپی نعمتیں تم پر عام ہیں، وافر ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے وہ ہیں کچھ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدن بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روشن کے، یعنی سب کچھ اللہ انہیں دیتا ہے اور وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسی کو بلٹل کرتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جس سے سب کچھ لے، جو اس کا محسن ہو اسی کے جی استاذہ بہت گہرائی ہے اس بات کے اندر. ایک تو یہ استاذہ کہ دیکھیں جہاں پہ بھی نفع کی بات آئے گی وہاں نقصان کی بات آنی چاہیے، یعنی ہم کہتے ہیں اس کے اپوزٹ سے سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے بات کی ہے نفع اور اصلاح. یعنی کیا بات کہ اللہ انسان کا صرف فائدہ کرتا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نفع، اور دوسری جو بھی چیز نقصان کی ہمیں دنیا میں نظر آئے وہ ہمارے لیے عبرت کی نگاہ ہو اور وہ ہماری اصلاح کرتے. یعنی انڈائریکٹلی وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے، وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يُسَيِّرُ الْخَلَائِقَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيُسَيِّرُ الْكَوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُنَزِّلُ الْوَحْيَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَيُنَزِّلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جو یسیر چلاتا ہے الخلائق مخلوق کو، یعنی انسانوں کو چلا رہا ہے، فی البر والبحر خشکی میں اور سمندر میں، ویسیر الکواکب فی السماء اور چلاتا ہے ستاروں کو آسمان میں. انسان زمین پہ چل رہے ہیں اور ستارے آسمان پہ چل رہے ہیں. وینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ اور اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے اپنے حکم میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی جیسے پیغمبر اس نے منتخب کیے. وَيُنَزِّلُ الْوَحْيَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ اور وحی اتارتا ہے زمین والوں کی طرف. وَيُنَزِّلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ اور پانی اتارتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَنزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الذی وہ ہے جو ینزل اترتا ہے کل لیلۃ ہر رات الی السماء الدنیا آسمان دنیا کی طرف، حین یبقى جب باقی رہ جاتی ہے، ثلث اللیل الآخر رات کا آخری تہائی حصہ، 1/3 آف دا نائٹ جب باقی ہوتا ہے. وَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور آئے گا قیامت کے دن، لِفَصْلِ الْقَضَاءِ مختلف معاملات میں فیصلوں کے لیے. وَجَاءَ رَبُّكَ اور آ گیا رب تیرا، وَالْمَلَكُ اور فرشتے، صَفًّا صَفًّا صف در سبحانہ الذی انبت الزروع والاشجار اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جس نے کھیتیوں کو اگایا اور درختوں کو اگایا. وَأَخْرَجَ مِنْهَا الثَّمَرَاتِ اور اس میں سے پھل نکالے. وَأَنبَتَ أَصْلَ الْبَشَرِ مِنَ الْأَرْضِ اور اس نے اگایا انسان کی اصل کو زمین سے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ ہی اگاتا ہے تم کو زمین سے اگانا. ثم یعیدکم فیہا پھر وہ لوٹائے گا تمہیں اسی میں.
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور نکالے گا تمہیں نکالنا، یعنی جیسے نکالا جاتا ہے. یعنی پہلے بھی تمہیں زمین سے نکالا تھا، پھر تم زمین میں دوبارہ دفن کیے جاؤ گے، جیسے بیج ایک طرح سے دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی اگاؤ گے جیسے زمین سے مردہ بیج. کچھ کہنا چاہیے استاذ؟ اس پیراگراف میں مطلب اتنا کمال ہے ان کو کہ جب انہوں نے بات کی ہے کہ خلق جو ہے وہ جب زمین اور آسمان میں چلانے کی بات اور باقی سب چیزیں اتارنے کی بات، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اترتا ہے، اور جب نکالنے کی بات کی ہے تو ساری نکلنے کی چیزوں کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو قبر سے انسان نکلے گا، یعنی اللہ اور بندے کا تعلق. اوپر سے اللہ نازل ہوتا ہے رات کے پہر میں، اور جب انسان زمین میں دبائے جانے کے بعد اٹھے گا. اور واقعی ان دو باتوں سے بڑی بات کوئی انسان کو پوری کائنات میں سمجھ نہیں آتی. اور پھر اللہ اترے گا اور فیصلہ کرے گا بندوں کا، فیصلہ کرے گا اس رات. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَى النَّاسِ بِالدِّينِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ أَوْ يُطَالِبُهُمْ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ، اور اللہ کریم وہ ہے، الذی جس نے انعم علی الناس بالدین انعام کیا لوگوں پر دین کے ساتھ، یعنی بہت سی نعمتوں کے ساتھ. جو بڑی نعمت عطا کی وہ دین کی تھی. وما جعل علیہم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی ان پر دین میں کوئی تنگی، یعنی دین وسیع وسعت والا رکھا. فلم یکلفہم، تو نہیں انہیں تکلیف دی، نہیں مکلف کیا، بما لا یطیقون، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور یطالبہم بما لا یستطیعون، یا نہیں مطالبہ کرتا ان سے اس چیز کا جو وہ استطاعت نہیں رکھتے. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو، الا ما آتاہا، مگر وہ جو اس نے اس کو عطا کی، یعنی طاقت، جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق ہی اس سے امتحان لے گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دے گا اللہ بعد تنگی کے آسانی بھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، لیکن انسان جب دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ خود بخود تنگیاں اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، اور ایسی ایسی فکر اور ایسی ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے، جیسے مجھے بھی حج کے لیے یاد آ رہا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگے. یعنی یہ اتنی ان نیچرل چیز ہے کہ جب آپ لیٹیں گے، جب آپ سوئیں گے تو کپڑا نہیں لگے گا آپ کے چہرے. اگر آپ کے دوپٹے کا نہیں لگے گا تو سرہانے کا لگے گا، بستر کا لگے گا، کوئی آپ سے ٹکرائے گا تو اس کا لگے گا. ان نیچرل ہے بالکل. اور یہ تو کہیں کہا ہی نہیں گیا کہ کپڑا نہ لگے، یہ تو خود ساختہ بات ہے. اور سزا اس سے ایک اور بات بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی تنگی ہے ہی نہیں. اور پھر دوسری اب آیت میں دیکھیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یعنی جو تنگیاں تم خود بھی محسوس کرو گے کچھ دیر بعد آسانی میں بدل جائیں گی. بالکل بالکل. کہ حکم پر جب بھی عمل کرتے ہیں شروع میں ایک وہ ہوتی ہے، مطلب بچوں میں آج ہماری یوتھ میں بڑی پرابلم ہے نا کہ ان کو لگتا ہے پردہ کریں گے نا تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، لیکن جب وہ کرنا شروع کر دیں سے بچیں گے تو وہ مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہی بات ہے، تنگی تو خود کرنے میں شروع میں ہوگی، یسرا آسانی آ جائے گی. اور یہ کتنی مناسب جگہ پر یہ بات آئی ہے نا. پہلے یہ کہ تکلیف نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ جس کو تم تکلیف سمجھتے ہو وہ بھی آسانی ہے. اب دیکھیے کہ نماز پڑھنے سے جسم میں کتنی فلیکسیبلٹی رہتی ہے. اگر ایک 60 سال کا بندہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی اسے کہا جائے کہ زمین پہ بیٹھو اور بیٹھ کے اٹھو تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اور طرح طرح کی ایکسرسائز بتاتے رہتے ہیں کہ اس سے جسم میں فلیکسیبلٹی ہوگی، اس سے ہوگی، اس سے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی نماز کے سٹیپس پوری طرح فالو کرتا ہے اور جتنی زیادہ نماز پڑھتا ہے اتنی زیادہ اس کے جسم میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. بیسٹ ایکسرسائز ہے، جتنا مرضی بیٹھو. زیادہ ہونے سے مطلب میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب ہم پہلے نمازیں پڑھتے تھے تو نفل ہمیشہ بیٹھ کے ہی پڑھتے تھے، وہ فرض تھا ہم پر کہ نفل بیٹھ کے. صحیح. وہ کہاں سے آیا تھا مجھے نہیں پتا، اللہ ہمیں معاف کرے. مطلب اتنے ینگ لوگ تھے ہم اور ہمیں نفل بیٹھ کے پڑھنے ہوتے تھے. تو اب میں جب یہ سوچتی ہوں کہ جب سے سنت کی نماز شروع کی الحمدللہ، حالانکہ ویٹ میرا اس ویٹ سے بہت زیادہ ہے، لیکن استاذہ مطلب اتنا کنوینئنٹ ہوتا ہے نماز پڑھنا سنت سے کہ مطلب حقیقت الحمدللہ کہ میرا دل چاہتا ہے سب سنت کو فالو کریں تو سارے درد ختم ہو جائیں گے. بالکل. اور خاص طور پر رمضان میں جو تراویح پڑھنی ہوتی ہے، پہلا دن ایسے لگتا ہے کہ اتنی لمبی نماز کیا بنے گا، لیکن پھر اتنا انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ آخر میں دل چاہتا ہے کہ ختم ہی نہ ہو. اور شروع میں نیچے اٹھنا بیٹھنا اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اٹھتے بیٹھتے کرتے وہ چیز بھی آسان ہو جاتی.
لمبا سجدہ کرنے میں جو لطف ہے. شروع میں جب سجدہ لمبا کرتے ہیں نا تو مجھے لگتا تھا میری آکسیجن ختم ہو جائے گی یعنی اس طرح نا, لیکن استاذہ وہ بھی اتنی اللہ نے کیپیسٹی اور ٹینڈنسی رکھی ہوئی ہے لنگس کے اندر کہ وہ ایک پریکٹس کرتے کرتے جیسے ڈائیورس جاتے ہیں اور وہ اپنے سانس کو روک سکتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے کہ سجدہ کرتے کرتے آپ کی یہ فیلنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی مجھے لگتا ہے عبادت سے جوانی آتی ہے. بالکل روزہ رکھنے سے آپ دیکھیں بالکل ایسے ہارمونس پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ کو جوان کرتے ہیں. اور روزے میں بھی شروع میں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھوک سے مر ہی جائیں گے, لیکن جب رکھنے لگتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ مشکل. صرف یہ ہے کہ ہمارے دل یہ بات سمجھ جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے اور اس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے. عبادت کو مشکل سمجھتے ہیں, سارے دنیا کے کام گھر کے کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں, خوشی خوشی کرتے ہیں, اور مر بھی رہے ہوں تو کر کے ہی دم لیتے ہیں. یعنی بعض خواتین کو گھروں سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ مرتی پڑتی بھی وہ اسٹور صاف کرنا ہے یا جو بھی ان کے کام ہے وہ کر کے ہی چھوڑتی ہے, اسی میں ان کی صحت ہے. لیکن نماز کا وقت ہوگا تو بیٹھ جائیں گی اور مشکل لگے گا یا بھاری لگے گا یا آخری ٹائم پہ پڑیں گی. تو اس میں صرف سوچنے کی بات یہ کہ جس دن ہماری پرائرٹی آخرت ہو گئی تو اس دن ہمیں نمازیں اور روزے اور صدقہ خیرات زیادہ پسند آئے گا بنسبت اس کے اپنی دنیا بناتے رہنے کی, اور ان چیزوں میں سہولت ہو جائے گی اور خوشی ہوگی اور آسانی ہوگی. بڑا ہی خوبصورت یہ جملہ ہے نا, سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. تنگی ہو رہی ہے تو بالکل فکر نہیں کرو, اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی لے آئے گا. کوئی بھی عبادت کا کام ہو, جیسے حج ہے, مال خرچ کرنا ہے, کسی انسان کی خدمت کرنا ہے, کسی بیمار کی لک آفٹر کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو تنگی ہوگی, لیکن تنگی کے بعد آسانی ہو جائے گی, کیونکہ تنگی کے بغیر آسانی نہیں ہوتی. وہ سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں نا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ it's a promise of Allah, you know, He says I will definitely change your condition of fear and stress and distress into peace, inshallah. لیکن اس وقت جب تم دین کے لیے کوشش کرو گے. جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ الَّذِي أَعَدَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَعَدَّ النَّارَ لِلْكَافِرِينَ وَيَسَّرَ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَخَذَلَ أُولَئِكَ فَصَارُوا إِلَى النَّارِ. استغفر اللہ استغفر اللہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی العزیز الکریم ہے, الذی جس نے اعد تیار کی, الجنت جنت, للمؤمنین مومنوں کے لیے, وَأَعَدَّ النَّارَ اور تیار کی آگ, للکافرین کافروں کے لیے, وَيَسَّرَ هَؤُلَاءِ اور آسان کر دیا ان لوگوں کے لیے, للجنت جنت کو, وَخَذَلَ اور چھوڑ دیا, اولئک ان لوگوں کو یعنی اہل النار کو, فَصَارُوا إِلَى النَّارِ تو وہ چلے گئے آگ کی طرف. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَنظُرُ إِلَى الْقُلُوبِ وَيَمْتَحِنُهَا بِمَا شَاءَ. اللہ اکبر. وَيُنَزِّلُ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقْذِفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے, الَّذِي يَنظُرُ إِلَى الْقُلُوبِ وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. ویمتحنها اور ان کو آزما لیتا ہے, بما شاء جس چیز کے ساتھ وہ چاہتا ہے, کہ ہمارے اندر کن چیزوں کی محبتیں ہیں. یعنی محبتوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں نا, یا نفرتوں کی بھی ہوتی ہیں, کہ کس کے ساتھ ہم بغض رکھتے ہیں, کس چیز سے بغض رکھتے ہیں, اور جس چیز سے ہم بغض رکھتے ہیں, جس انسان سے رکھتے ہیں, کیا اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن اس کا ہم پر حق ہوتا ہے. مثلا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر نہیں بنتی اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا, لیکن زندگی کی گاڑی ساتھ چلا رہے ہیں, تو اب اگر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی حق تو دینا ہے نا, کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حق دینے بہت آسان ہوتے ہیں, بلکہ انسان حق سے بڑھ کر دے رہا ہوتا ہے. اور جہاں محبتیں نہیں ہوتی وہاں پر انسان کے لیے ہر چیز بوجھ ہو جاتی. بعض بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کا حق ختم ہو گیا, وہ تو دینا ہی ہے. اسی طرح ہمسائے کا حق ہے. ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کا ہمسایہ ہو, آپ کے ساتھ رہتا ہو, اس کی ساری عادتیں آپ کو پسند ہوں, لیکن اس کا حق تو دینا ہے. اسی طرح کچھ غریب, فقیر, مسکین اور ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ کو کام ہوگا یا ان کو آپ سے کام ہوگا, تب ان کا حق تو آپ کو دینا ہے, چاہے وہ آپ کو نہیں بھی پسند.
تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کو آزما دیتا ہے. کسی کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ آزمائش بن جاتی ہے, اور کسی کے لیے دل ٹھنڈا ہوتا ہے یعنی کہ کولڈ ہوتا ہے اور وہ آزمائش بن جاتی ہے. استاذہ ہم محبت کو آزمائش نہیں سمجھتے. محبت سب سے بڑی آزمائش ہے, اور محبت استاذہ سب سے بڑی آزمائش ہے. بچوں کی آزمائش, بالکل, مال دولت کی محبت, یہ سب آزمائش. اور استاد نفرت کو پھر بھی ہم دین سمجھ کے آزمائش سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس پہ دل گھٹتا ہے, بے چینی ہوتی ہے. لیکن محبت میں چونکہ اس طرح کی فیلنگز نہیں ہوتی نا, تو وہ لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, یعنی اس میں ہماری پازیٹیو فیلنگز. بالکل. اور یہی وجہ ہے استاذہ کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں آج کے, مطلب وہ اس طرح کی محبتوں میں انوالو ہوتے ہوتے اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پسند آ گیا, اسلام سے تو منع نہیں کرا. یہ بھی ایک امتحان ہے. اور یہ استاذہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ obsession بن جاتا ہے. اور پھر جو فری سوسائٹی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں لیکن بیکار کی انٹریکشن سے ایسی محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. وہ کتنا بڑا امتحان ہے. بالکل استاذہ میں آپ کو بتاؤں خواتین میں خاص طور پہ ایک تو یہ کہ زیادہ تر تو عورتیں ایسی ملی ہیں کہ جنہوں نے کہا زندگی بس ضائع ہی ہوگی, ساری عمر صبر کی, اب صبر نہیں ہوتا. یعنی 50-60 کی خواتین جو ہیں عام طور پہ مجھے بہت ہی کم لوگ ملے ہیں جن ہسبینڈ وائف کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو. استاذہ بہت زیادہ میں نے پیشنٹس کے ساتھ بھی دیکھا. اچھا یہ ایک تو ایک ٹائپ یہ نکل آئی کہ جن کو تو بس گزارا کیا, 40 سال صبر کیا, اب تو میرا صبر جواب دے گیا ہے. اچھا اب اتنا کیا تو اتنا بھی کر لیں, اب تو آگے کچھ اتنا رہ ہی نہیں گیا. لیکن استاذہ ایک دوسری بات جو چیز ہے کہ ایک وہ ٹائپ ہے خواتین کی جو اپنے, مطلب میں یہ نہیں کہتی شوہر سے محبت نہ کرو, کرنی ہے ظاہر ہے, لیکن شوہر سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے. پھر استاذہ میں نے دیکھا کہ شوہر کی محبت اتنی دیوانگی پھیلا دی کہ مطلب الہدا کا کورس بھی نہ کیا. ٹھیک, جو میرے لیے بہت پرائورٹی ہے کہ کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے کیونکہ تزکیہ تو ضرور ہوگا. استاذہ یقین مانے شوہر کی وجہ سے کورس نہ کیا اور شوہر نے کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, میں تب بھی کہتی تھی, بہت پہلے سالوں سے میں اسے کہہ رہی تھی کہ سنو اللہ سے محبت زیادہ کرو شوہر کی. اب نہیں, مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. میں نے کہا کورس کرو, نہیں وہ میرے لیے مشکل ہے. تو میں نے کہا قرآن کی طرف اگر آؤ گے تو اللہ کی محبت کے بعد شوہر کی محبت یعنی ڈیولپ اپنے آپ تب ہوتی ہے, پرائیورٹائز تب ہوتا ہے. تو استاذہ یقین مانے اس شوہر نے دوسری شادی کی, اور مطلب وہ شادی بھی ایک تو ہوتا ہے نا کسی بیوہ سے متعلقہ سے, یا وہ ایک ایمان اور تقویٰ رکھنے کے لیے بھی شادیاں جائز ہیں, میں یہ نہیں کہتی شادی جائز نہیں ہے, لیکن استاذہ وہ شادی اس طرح کی گئی کہ وہ شادی خود ایک اس کے لیے بھی امتحان اور اس کے لیے بھی امتحان. لیکن استاذہ پھر بھی خواتین نہیں سمجھتی, پھر وہی محبت سب سے اوپر اور ڈپریشن میں چلی جاتی. پھر بچوں کی محبت, بیٹوں سے خاص طور پر, اور بیٹوں کی محبت, اور پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا, اور گھروں میں فساد ڈالنا وہ ایک الگ مصیبت. تو یمتحنها بما شاء, تو اللہ سے عافیت طلب کرتے رہیں. اللہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھنا, ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا, کیونکہ جس سے آپ کو چڑ ہو جائے وہ تو ایک آنکھ نہیں بہاتا, اس کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے. اب جس کو اپنی بہو اچھی نہ لگتی ہو تو کتنا عذاب ہے, عذاب کہ انسان اسی گھر میں رہے اور سارا کچھ جو زندگی بھر کی کمائی ہے اسی کو دے جائے, کیونکہ سب ادھر ہی منتقل ہونا ہے. استاذہ لیکن آج کل ایسی بہویں نا ساسوں کے لیے الہدا کا موٹیویشن بن رہی ہیں, یعنی قرآن کلاسز میں جانے لگ جاتی ہیں خواتین اکثر نا کہ ہمیں وہاں جا کے سکون ملتا ہے. اور میں نے استاذہ واقعی میں بہت ساری بوڑھی عورتوں کو نا قرآن کلاس میں اس وجہ سے بھی جاتے دیکھا کہ وہ جو میرے اندر چیز ہے, کیونکہ وہ جو بہو لائے ہوتے ہیں وہ ایک فیملی سے آئی ہے, اور آپ دودھ رکھ رہے ہیں ڈیگچی میں, وہ رکھتی ہے جگ کے اندر, اب ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ اتنی انزائٹی دونوں کے اندر ہوتی ہے, اور جب واقعی میں وہ جاتی ہیں تو ان کی سائیکو تھراپی ہوتی ہے قرآن سے. تو الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں میں جو ساسیں تھی ان میں ایک بہتری والی چیز بھی آئی ہے اس سے الحمدللہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَشْيَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالذَّرَّاتِ وَالْقَطَرَاتِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْأَنفَاسِ وَالْأَرْوَاحِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے, أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, جس نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے, من الاقوال, اقوال میں سے, والاعمال, اعمال, والاشیاء, چیزیں, والاموال, اور مال, والذرات, اور ذرے, والقطرات, اور پانی کے قطرے, والحرکات, اور حرکتیں, والسکنات, اور سکون, والانفاس, اور سانس, والارواح, اور روحیں. ہر چیز کو اللہ نے گنا ہوا ہے. اب اپنی کتاب کا بیک ٹائٹل دیکھیں, اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں. اس کی فضیلت کیا لکھی ہوئی, پڑھ کے سنائیں.
سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کا مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تم کہا کرو الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ اللہ کی تعریف اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور اللہ کی تعریف اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور اللہ کی تعریف جس سے ہر چیز بھر جائے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو ایسا ہے جیسے آپ سارا دن اور ساری رات ذکر میں، مسلسل ذکر میں، اتنا بڑا اجر ہے اس کا کارڈ بھی الگ بنا ہوا ہے، کمرے میں کہیں لگا دیں تاکہ پڑھنا نہ بھولیں، ورنہ اپنی کتاب کی بیک ٹائٹل کر کے کہیں اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیں کہ دیکھیں اور یاد کریں۔ کتنی دفعہ الحمدللہ کہیں، اگر ہم کہیں الحمدللہ 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 انگلی پہ کاؤنٹ کریں گے تو زیادہ 33 بار پڑھ لیتے ہیں ہر نماز کے بعد، اس سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ کچھ لوگ تو 10 بار ہی تھک جاتے ہیں۔ خیر وہ بھی سنت ہے، پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، نہ پڑھنے سے وہ بھی بہتر ہے، لیکن ہم میں کہاں طاقت، کہاں ہمت کے ریت کے ذروں کے برابر ہم الحمدللہ کہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر الحمدللہ کہیں، انسانوں کی تعداد کے برابر الحمدللہ کہیں، اور ہر وہ چیز جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس کی گنتی کے برابر الحمدللہ کہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی بار، تو یہ بہترین ذکر ہے۔ فسبحان الخالق العظیم القادر الحکیم العزیز العلیم الذی یفعل ما یشاء ولا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ پس پاک ہے وہ جو خالق ہے، جو عظیم ہے، جو قادر ہے، جو حکیم ہے، جو عزیز ہے، علیم ہے، الذی وہ جو یفعل ما یشاء کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ولا یعجزہ شیء اور نہیں عاجز کرتی، مغلوب کر سکتی کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں نہ آسمان میں، یعنی اس کو نہیں عاجز کر سکتی کوئی چیز زمین میں یا آسمان میں۔ وجمیع اسماء اللہ عز وجل دالۃ علی اوصاف کمالہ وہی مشتقۃ من الصفات فہی اسماء وہی اوصاف وبذلک کانت حسنا۔ وجمیع اسماء اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل کے سارے نام دالۃ دلیل ہیں علی اوصاف کمالہ اس کے اوصاف کے کمال پر، یعنی اس کی صفات کے کمال پر دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں اس کی صفات پائی جاتی ہیں، کامل صفات پائی جاتی ہیں۔ وہی مشتقۃ من الصفات اور وہ صفات سے مشتق ہیں، نکالے ہوئے ہیں۔ فہی اسماء تو وہ اس کے نام ہیں، وہی اوصاف اور اس کی صفات بھی ہیں۔ وبذالک اور اسی وجہ سے کانت ہیں حسنا اچھے، یعنی اسی لیے ان کو الاسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر صفت نام نہیں ہوتا، لیکن ہر نام میں صفت پوشیدہ ہوتی ہے، بلکہ صفت سے ہی وہ نام بنتا ہے۔ فہو سبحانہ الملک الذی یملک کل شیء ویؤتی الملک من یشاء وینزع الملک ممن یشاء۔ وہ اللہ سبحانہ تعالی بادشاہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، دیتا ہے بادشاہت جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے وہ چاہتا ہے۔ وہو سبحانہ العزیز الذی یعز من یشاء ویذل من یشاء۔ اب یہ ایک ایک صفت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن دیتے جا رہے ہیں، جس سے نام کے آتے ہی ہمیں فوراً پتہ چل جائے وہ کرتا کیا ہے، اس کے اندر کیا صفت ہے اس کی۔ وہو سبحانہ العزیز وہ اللہ سبحانہ تعالی العزیز ہے، الذی وہ جو یعز من یشاء عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویذل من یشاء اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وہو سبحانہ البارئ اور وہ سبحانہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، الذی برأ الخلق جس نے مخلوق کو پیدا کیا، وأوجدہم بقدرتہ اور اپنی قدرت سے ان کو ایجاد کیا، وہو الرزاق الذی یرزق من یشاء وہ رزاق ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، الغفار الذی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ بخشنے والا جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اس سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔
العفو الذی یعفو عمن یشاء من عبادہ، وہ معاف کرنے والا جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وہو سبحانہ الفتاح، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فتاح ہے، فیصلہ کرنے والا. الذی یحکم بین عبادہ بالحق والعدل، جو اپنے بندوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. ویفتح لہم ابواب الرحمت والرزق، اور کھول دیتا ہے ان کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے. وہو سبحانہ العلیم الذی یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، وہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے. وہو سبحانہ الرب الذی یربی عبادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے جو اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے. ویقوم بامرہم فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے کام کا ذمہ دار ہے دنیا اور آخرت میں. وہو سبحانہ الشکور الذی یضاعف الحسنات، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے جو نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. ویمحو السیئات، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. الذی یشکر الیسیر من الطاعۃ، وہ جو قدردانی کرتا ہے معمولی اطاعت پر. ویؤتی علیہ الثواب الجزیل، اور عطا کرتا ہے اس پر بے پناہ ثواب. جیسے یہ ذکر جو ابھی کیا، کتنے چند لفظ ہیں لیکن اس پر الثواب الجزیل، بے پناہ اجر اور ثواب ہے. وہو سبحانہ الخبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے. الذی یعلم احوال الخلائق کلھا، وہ جو جانتا ہے مخلوق کے احوال کو، سب کے سب کو. فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں. وفی کل مکان و زمان، اور ہر زمان و مکان میں. وہو سبحانہ الحفیظ الذی حفظ من خلقہ وحفظ اعمال العباد کلھا، وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے جو حفاظت کرتا ہے اس کی جو اس نے پیدا کیا. یعنی جس جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اب میں کبھی دیکھتی ہوں چیونٹیوں کو جو پاؤں میں آتی ہیں اور زمین میں، اور کبھی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی گرمی اور دھوپ ہو جاتی ہے، لیکن کس قدر تعداد میں ہوتی ہیں اور چلی پھرتی ہیں. اسی طرح باقی مخلوق بھی آپ دیکھیں کہ جو جنگلوں میں رہتی ہے، جن کے ٹھکانے کو پکے گھر نہیں ہوتے، جن کے دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. جب یہ پریگنٹ ہوتی ہیں یہ بلیاں اور اس طرح کے جو جانور ہیں، اور خود بخود بیچارے وہ ڈیلیور ہوتے ہیں، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرتا. کوئی تو مجھے بہت ترس آتا ہے کہ ان کو ایسی ہی پین ہوتی ہوگی، تکلیف شدید ہوتی ہوگی، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو ان کی. اور بچوں کو بھی اسی وقت سنبھالتی ہے، ساری ذمہ داری بھی خود پہ. جی. وحفظ اعمال العباد کلھا، اور حفاظت کرتا ہے اعمال کی، بندوں کے سارے کے سارے. یعنی ہمارے سارے اعمال کو اس نے گن کر رکھا ہے، حفظہ مقرر کیے ہوئے. وہو سبحانہ الرقیب الذی یراقب خلقہ فی جمیع احوالہم فی العالم العلوی والعالم السفلی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرقیب نگران ہے. الذی یراقب خلقہ، جو اپنے مخلوق کی نگرانی کرتا ہے. فی جمیع احوالہم، ان کے تمام احوال میں. فی العالم العلوی، اوپر والی دنیا میں. والعالم السفلی، اور نچلی دنیا میں. وہو سبحانہ السمیع الذی یسمع جمیع اصوات الخلائق، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے جو ساری مخلوق کی آوازیں سنتا ہے. ولا یشغلہ سمع عن سمع، اور کوئی سماعت کسی سماعت سے اسے مشغول نہیں کرتی. ہمیں تو ایک چیز سننی پڑے تو دوسری ہم نہیں سن سکتے، ہم کہتے ہیں 1 by 1، لیکن اللہ تعالیٰ بیک وقت انسانوں، چرندوں، پرندوں، حیوانوں سب کی آوازیں سن رہا ہے اور الگ الگ سن رہا ہے. کیا قدرت اور کمال ہے اس کا. وہو سبحانہ البصیر الذی یبصر کل شیء، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے. العلیم بحاجات العباد وما فی صدورہم، جاننے والا ہے بندوں کی حاجتوں کو اور جو ان کے سینوں میں ہے. وہو سبحانہ الشہید المطلع علی جمیع الاشیاء، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید ہے، گواہ ہے، جو مطلع ہے تمام اشیاء پر، ہر چیز پر گواہ ہے. ظاہرہا و باطنہا، اس کے ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی. صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی گواہ ہے. وہو سبحانہ الغنی الذی یرزق العباد کلہم ویغنیہم من فضلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے جو اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، سب کے سب کو، اور انہیں غنی کرتا ہے اپنے فضل سے. وہو سبحانہ التواب الذی یتوب علی من شاء من عبادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے. وہو سبحانہ المحیط
اور وہ اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے. الذی احاط بکل شیء علما، جس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. واحصا کل شیء عددا، اور ہر چیز کو گنتی میں شمار کر رکھا ہے. وہو سبحانہ الہادی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہادی ہے. الذی یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. الذی ہدی سائر الخلائق الی مصالح، جس نے ساری مخلوقات کو ان کے مصالح کی طرف ہدایت دی. یعنی ہر ایک کو پتا ہے اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے ٹکرانا ہے. وہو سبحانہ الفاطر الذی فطر السماوات والارض وفطر الناس علی التوحید، وہ اللہ سبحانہ وتعالی فاطر ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوگوں کو توحید پر پیدا کیا. وہو سبحانہ الغالب الذی قہر کل مخلوق ولا یملک احد ان یرد ما قضی، وہ اللہ تعالی غالب ہے جو اپنی ساری مخلوق پر غلبہ رکھتا ہے، اور کوئی نہیں اس بات کی ملکیت رکھتا یا طاقت رکھتا کہ جو فیصلہ کرے اسے وہ پھیر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پوری طرح نافذ بھی کرتا ہے. وہ سبحانہ الناصر، اور وہ ناصر ہے. الذی ینصر رسلہ واولیاءہ علی اعدائہم، وہ جو مدد کرتا ہے اپنے رسولوں اور دوستوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. وہ سبحانہ المستعان، اور وہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے. الذی یعین عبادہ، جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. ولا یطلب العون من احد، اور کسی سے مدد چاہتا نہیں. وہ سبحانہ الشافی، اور وہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. الذی یشفی من کل آفت وعاہت ومرض، وہ جو شفا دیتا ہے ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اور مرض سے. وہ سبحانہ المحسن الذی یحسن الی عبادہ بصنوف النعم علی الدوام، وہ اللہ تعالیٰ محسن ہے جو احسان کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ مختلف قسم کی نعمتوں کے ساتھ دوام پر، یعنی باقی رکھ کر. وہکذا فی بقیت الاسماء، اور اسی طرح باقی ناموں میں بھی سارے ناموں کو پڑھتے جاؤ اور اس کی صفات پر غور کرتے جاؤ. جی کچھ کہنا چاہیں؟ زیادہ پہچان کی ضرورت ہے نا، مطلب ان سارے ناموں کے ذریعے سے جو اس کی پہچان ہے وہ کتنی مطلوب ہے. بالکل، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں اور صرف ایک راگ لگا کے پڑھ جاتے ہیں. استاذہ مجھے یہاں پر ایک بات، یہ ناصر اور مستعان مدد کا کون سا فرق ہے یعنی ان دونوں ناموں میں؟ نصرت جو ہوتی ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جو فتح ہے نا اس کے لیے آتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، یعنی اللہ نے دشمنوں پر غالب کر دیا. اور استعانت جو ہے وہ ہر طرح کے کاموں میں مدد ہے. استعانت میں وہ والی مدد بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت عائشہ کی دعا میں جو اللہ المستعان، بالکل، تو وہ جو باتیں ہیں ہر چیز میں اللہ کی مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی آپ کہیں؟ استاذہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا کیونکہ وہ امین الامت تھے، یا پھر سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو بناتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ کی انسان کو اتنی پہچان ہو اور ان سے اتنی محبت ہو تو اس کے ہر فیصلے میں، ہر گفتگو میں وہ چیز نظر بھی آتی ہے، اور واقعی وہی فیصلے کرے گا اور کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. تو اقتدار کے اعتبار سے ہر لیول پہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بولنے کے اعتبار سے، تو انسان واقعی آزاد نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی خلافت سے وہ باہر نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ کی پہچان بہت ضروری، انسان کی گفتگو ہر چیز کی اصلاح اسی جذبے سے بالکل درست ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اگر ہم اللہ کو ہی نہیں پہچانتے تو اس کی عبادت کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاملات اور تعلقات اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس کی پہچان نہ ہو، اور ہمارے دنیا کے حالات اور احوال بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اس کی پہچان نہ ہو. تو اس لیے یہ علم سب علوم سے زیادہ اہم ہے جاننا. سر جیسے جو دین کی بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسن بھی ہے، تو دین جو ہے وہ سورہ نحل کی جو آیت ہے نا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کا حق دیں، اور ہمارا جیسے بات ہو رہی تھی کہ میاں بیوی کے جو ہوتے ہیں یا بچوں کے جو بھی، تو اس میں کہ ان کو ان کا رائٹ دینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے سے اپنا رائٹ ڈیمانڈ کریں، کیونکہ اس میں وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا. جیسے کل رات کو ایک میری کزن ہے وہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے قرآن پڑھا تھا مجھ سے پہلے تھا، لیکن وہ آج کل کافی اسی طرح کے مسائل میں گھری ہوئی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ. جیسے وہ کہتی ہے میں ان کو دے رہی ہوتی ہوں رائٹ لیکن میں رو رہی ہوتی ہوں، مجھے رونا آ رہا ہوتا ہے. تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہوا ہے. اور پھر اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ احسان کے درجے پہ دوسرے کو اس کا حق دینا اور اللہ سے پھر اجر لینا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ کسی کے اوپر ایک نکیر یا وہ جو آتا ہے نا کہ وہ جھلی سی ہوتی ہے جو گھٹلی کے اوپر، اس کے برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پورے کا پورا بدلہ دے گا قیامت کے روز. تو بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے اور لڑائی جھگڑے نہیں کرنے اور دوسرے کو جو رائٹ ہے اس کو دے کے اور پھر اللہ کا جو دین جو پھیلانا ہے اس میں لگ جائیں. کیونکہ وہی بات ہے جب انسان کہیں مصروف رہے گا اور جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت، اس طرح پھر انسان کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں ظلم کر بیٹھوں اور اللہ نے مجھے معاف نہ کیا پھر کیا ہوگا. مجھے تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم اس شے پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، توبہ کر لیں گے. لیکن جب بھی آتا ہے نا یہ تو مجھے ہلا دیتی یہ بات کہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے. اگر اس نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ان کو بھی یہی پرابلم تھا. وہ کہتی تھیں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت سخت نفرت ہے اور میں ان کا رائٹ نہیں دے سکتی اور میں کانپنے لگ جاتی ہوں اور میرا بہت برا حال ہو جاتا ہے، میری صحت بہت خراب ہو جاتی ہے. تو ایکچولی ان کی باتوں سے پھر میں نے یہ سمجھا کہ اصل میں ہمیں ان کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. یعنی کچھ تو ہوگا، یعنی بالکل ہاں جی کوئی چیز تو ہوتی ہے نا. ایون یہ کہ اپنے ان کی بیٹیاں اب جو ہیں وہ جوان ہو گئی ہیں اور وہ جاب کرتی ہیں اور ان کی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت تو مجھے خیال نہیں آیا کہ یہ بچے اس کی شوہر کی بدولت ہی ملے ہوئے ہیں نا، جن کی کمائی سے اب وہ گھر بھی بنا رہی ہیں اور باہر بھی جا رہی ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ بس میں شوہر کو اب کسی طرح چھوڑوں اور میں بس اپنے بچوں کے ساتھ جا کے رہوں اور اس کو کر دوں. تو ان کی کوئی پازیٹیو چیز ہی نظر نہیں آ رہی. استاذہ یہ جب ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہی درست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کبھی بھی مجھے ایسے نہیں لگا کہ دوسرا بھی پورا نیگیٹو ہوگا، وہ سب محمود ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسری بات استاذہ یہ جتنی بھی اللہ کی پہچان ہم پڑھ رہے ہیں یہ مجھے آپ سے اصلاح چاہیے کہ جب ہم اللہ کو اتنا پہچانتے ہیں، اتنا بڑا اللہ ہے اور اس نے ہمارے لیے نعمت دین رکھی، اب مانگنے کے لیے ہمیں کہا کہ سب کچھ مجھ سے مانگو. اچھا استاذ جب اللہ کی پہچان بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے دین ہی مانگو. یہ جو مطلب دنیا کی چیزیں ہیں وہ میرے اندر سے اس طرح نہیں نکلتی دعا، یعنی مطلب تڑپ سے وہ جیسے دعا ہوتی ہے نا، جیسے جو ہی اللہ کے دین کے لیے تڑپنے کی بات ہے تو دعا کرنے کا اور لگتا ہے کہ اس رب سے مانگو اور اسی نے دینا ہے، وہ دے گا، وہ چنے گا تو چنے جائیں گے نا، کیسے چنے جا سکتے ہیں. لیکن استاذ یہ دنیا کی تو بہت ساری چیزیں تو کچھ بھی نہیں، بس خیال ہوتی ہے اور پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ بوجھ لگتی ہیں. تو اس کے لیے تڑپا نہیں جاتا. مطلب مجھے یہ بات استاذ کہ میں تڑپ کر کیوں نہیں مانگ پاتی اس کو. حالانکہ میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتی، جیسے صحابہ کو کہتے تھے کہ جوتے کا تسبیح بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. لیکن استاذ مانگنے کے لیے لگتا ہے اس بڑے رب کو دیکھ کے کہ کیا مانگ رہے، بڑی چیز دین مانگو. تو یہ استاذ یہ فرق الحمدللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ دنیا سے غنی کر دے بندے کو. والقرآن كله بيان لأسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ودينه وشرعه وثوابه وعقابه. اور قرآن سارے کا سارا بیان ہے یا بیان کرتا ہے لأسماء الله وصفاته، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو، وأفعاله اور اس کے افعال کو، وخزائنه اور اس کے خزانوں کو، ووعده اور اس کے وعدوں کو، ووعیده اور اس کے ڈراموں کو، ودینہ اور اس کے دین کو، وشرعہ اور اس کی شریعت کو، وثوابہ وعقابہ اور اس کے ثواب اور اس کی سزا کو. وہذہ بعض الآیات المبینۃ لاسماء اللہ وصفاتہ وافعالہ والدالۃ علی کمال قدرتہ وعظمتہ وعلی جمالہ وجلالہ وکمالہ وکبریائہ ورحمتہ واحسانہ وآلائہ وانعامہ. وہذہ بعض الآیات اور یہ بعض آیات ہیں المبینۃ بیان کرنے والی ہیں لاسماء اللہ وصفاتہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر، وافعالہ اور اس کے افعال پر، والدالۃ علی کمال قدرتہ وعظمتہ اور دلیل ہیں اس کی کمال قدرت اور عظمت پر اور اس کے جمال پر اور اس کے جلال پر اور اس کے کمال پر اور اس کی بڑائی پر اور اس کی رحمت اور اس کے احسان اور اس کی نعمتیں اور اس کے انعام پر. یہ ساری آیات یہ سب کچھ بتاتی ہیں. بذالک لیعرف العباد ربہم، یہ اس لیے کہ بندے اپنے رب کو پہچانیں، ویعلم عظیم قدرتہ اور اس کی عظیم قدرت کو جانیں، وجمیل احسانہ اور اس کے خوبصورت احسان کو، فیقدروہ حق قدرہ تو قدر کریں اس کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا،
وَيَعْبُدُوهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ اور عبادت کریں اس کی جیسے حق ہے اس کی عبادت کا. وَيَشْكُرُوهُ وَيَحْمَدُوهُ اور اس کا شکر کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں. وَيَسْتَعْمِلُوا جَوَارِحَهُمْ فِي طَاعَتِهِ اور استعمال کریں اپنے اعضاء کو اس کی اطاعت میں. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِذِكْرِهِ اور اپنی زبانوں کو اس کے ذکر میں. وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ اور اس پر اس کی تعریف کرنے میں. یعنی یہ سارے نام اور اسماء اور صفات اور افعال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بندے اللہ کو جانیں، اس کے احسان کو پہچانیں، اس کی عبادت کا حق ادا کریں، اس کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں اور اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں کھپا دیں اور اپنی زبان کو ذکر میں لگا دیں. فالواجب علی کل مسلم ان یعرف معبودہ الحق ویعرف اوامرہ التی یتقرب بہا الیہ ویعرف ما لہ بعد القدوم علیہ. بس واجب ہے ہر مسلمان پر ان یعرف کہ جانے پہچانے معبودہ الحق اپنے حقیقی معبود کو، ویعرف اوامرہ اور پہچانے اس کے احکام کو، التی یتقرب بہا الیہ وہ جس کے ساتھ وہ اس کے قریب ہو سکتا ہے، ویعرف اور جانے پہچانے ما لہ بعد القدوم علیہ اس پر آنے کے بعد، یعنی جو اس کے لیے ہے یعنی اس کا حق ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگیے. وللمؤمنین والمؤمنات اور مومنوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانے کو. فوا اسفاہ ماذا یعلم الخلق من اسماء اللہ وصفاتہ وافعالہ وماذا یجہلون. ہائے افسوس کیا جانتے ہیں مخلوق اللہ کے ناموں اور اس کی صفات اور افعال کے بارے میں اور کیا کچھ نہیں جانتے، جاہل ہیں. وماذا یعرفون من دینہ وسننہ واحکامہ اور کیا جانتے ہیں وہ اس کے دین اور اس کی سنتوں اور احکام کے بارے میں. وماذا یجہلون اور کیا نہیں جانتے. وما الموجود فی حیاتنا من الدین وما الذی فقدناہ اور کیا موجود ہے ہماری زندگی میں دین میں سے اور کیا ہم نہیں پاتے اس کو، یعنی کیا ہے ہمارے پاس اور کیا نہیں دین میں سے. الا یستحی العباد من الرب کیا بندے رب سے حیا نہیں کرتے. الذی یرزقہم ویعافیہم وہم یعصونہ وہ جو ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو عافیت دیتا ہے اور وہ اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. الا یخافون من القادر الذی لا یعجزہ شیء وہم یبارزونہ بالمعاصی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. الا یخافون کیا نہیں ڈرتے من القادر اس قادر سے، الذی وہ جو لا یعجزہ شیء نہیں مغلوب کر سکتی اس کو کوئی چیز، وہم یبارزونہ اور پھر بھی وہ اس کا سامنا کرتے ہیں بالمعاصی گناہوں کے ساتھ، یعنی اللہ القادر کے سامنے آتے ہیں گناہ لے کر. افلا یتوبون الی اللہ کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، ویستغفرونہ اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے ان یطاع کہ اس کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى پھر نہ نافرمانی کی جائے، ویذکر فلا ینسى ذکر کیا جائے یاد رکھا جائے پس نہ بھلایا جائے، ویشکر شکر کیا جائے فلا یکفر ناشکری نہ کی جائے، ویعبد اور عبادت کی جائے وحدہ لا شریک لہ اکیلے اسی کی جس کا کوئی شریک نہیں، بما شرعہ علی لسان رسولہ اس طریقے کے مطابق جو اس نے اپنے رسول کی زبانی بتا دیا ہے. فہو سبحانہ الخالق الذی خلق کل شیء وہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وکما انہ المتفرد بالخلق وحدہ اکیلے اسی نے سب کچھ پیدا کیا. فکذالک هو المستحق للعبادۃ وحدہ اسی طرح وہی اکیلا مستحق ہے عبادت کا، دون سواہ اپنے علاوہ اوروں کے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس نے نکالے ساتھ اس پانی کے پھل رزق کے طور پر تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک. اسے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ موضوع ہے. ٹھیک استاد جو ہم فقہ القلوب کو پڑھ رہے ہیں تو
پڑھ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کی بھی حقیقت کھلتی جاتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل، ہم کیا مخلوق میں سے کوئی بھی اس جیسا نہیں. واللہ عز وجل هو الخلاق، اور اللہ عز وجل وہی خلاق ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا. ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات، پھر درست بنا دیا ان کو 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علیم. وهو سبحانه الذي خلق البشر الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. الذي خلقكم من نفس واحدة، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے. والذی خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. واللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل وہ ہے جو خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن کو دیکھو تم. والقى فی الارض، اور اس نے ڈال دیے زمین میں، رواسیا، میخیں، ان تمید بکم، کہ کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار. وانزلنا من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی. وانبتنا، پھر اگائے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اور وہ سبحانہ وتعالی جو خالق اور مصور ہے، جس نے بہت اچھا بنایا ہر چیز کو. احسن کل شیء خلقہ، یعنی اچھا بنایا ہر چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی، من طین. وہو سبحانہ السمیع البصیر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا، دیکھنے والا ہے. باحوال عبادہ، اپنے بندوں کے حالات کو. وہو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے تم کو رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن کے وقت. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں، یعنی دن میں. لیقضی اجل مسمی، تاکہ پوری کی جائے مقرر مدت. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ سائنسز ساری پڑھتے ہیں اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر سے اتنی کتابیں لگا دیتے ہیں، یعنی انیٹمی، فزیولوجی جس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سارا کچھ ہے، اور اس ذات کی پہچان ہی نہیں کراتے. اور پھر جب بچے اس کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو وہ پھر ان کو ایسے نہیں سمجھ میں آتا. بالکل جی استاذہ، یہ جو آیت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان کو بغیر ستونوں کے، اور زمین سٹیبل نہیں ہوگی بغیر پہاڑوں کی. مطلب اللہ کی شان ہے کہ وہ چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ پلرز کے بغیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور دنیا میں ہمیں جو سٹیبل کرنا ہو تو ہمیں لگتا ہے ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا تم دیکھتے بغیر ستونوں کے، اور زمین کے اندر میں ستون ڈالوں گا. مطلب اللہ تعالیٰ کا بیان قرآن کے اندر، اگر اس اسلوب کو بھی ہم ایک اس لیول پر پہنچنا چاہیں تو ہم تو ان باتوں کو ہی نہیں سمجھ پاتے. یعنی ایک سیدھی بات ترجمے سے سمجھ آتی ہے، صرف ٹرانسلیشن سے، کوئی تفسیر نہیں. بالکل. تفسیر میں یہ بھی تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. جی، اس آخری آیت پہ اگر غور کریں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ رات کے وقت تمہیں فوت کر دیتا ہے. ہم سب رات کے وقت کیا ہوتے ہیں؟ فوت ہوتے ہیں. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. نیند میں جانا ایسے ہی جیسے موت کے منہ میں چلے جانا. پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے کچھ بچیوں سے پوچھا کہ انہیں پتہ چلا، تو وہ کہتی ہمیں نہیں پتہ چلا. اور کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل وائڈ اویک تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیسے نہیں پتہ چلا. پھر پچھلے دنوں رات کے وقت لائٹ چلی گئی تو جنریٹر نہیں چلا،
تو میری آنکھ کھل گئی اور میں مسلسل استغفار کر رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی کہ کسی کا دم نہ گھٹ جائے یا کوئی بے ہوش نہ ہو جائے، یا اگر کوئی بے ہوش ہو گیا تو کسی دوسرے کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بیڈ پہ بے ہوش پڑا ہے، تو اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اندھیرے میں تو بے ہوش شخص تو کسی کو نہیں پکار سکتا. یہ طرح طرح کے مجھے وسوسے آ رہے تھے اور میں پریشان ہو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھنا، کیونکہ اب یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو جب صبح ہوئی تو میں بے چین تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ رات کیسے گزری. میں نے جب کسی سے پوچھا تو ان کا مجھے تو ہوش ہی نہیں. میں نے کہا اللہ میری جان پہ بنی ہوئی تھی، اور کہتے ہم دن کے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھی. تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم ایک طرح سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کہ ہم کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آس پاس بجلی جانے اور چیزوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا، یا زلزلہ آنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا. یعنی کیا کیفیت ہوتی. اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اس کو سب پتا ہے. اچھا صبح سے لے کے اب تک جو کچھ کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے سب. اور اب سے لے کے رات تک، اور رات سے لے کے صبح تک ہم جو کریں گے وہ بھی سب اس کو پتا ہے. وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. کوئی اور ہے جو ہماری ہر چیز کی خبر رکھے؟ ہمارے ماں باپ بھی نہیں. ہمارے ماں باپ کو بھی ہماری خبر نہیں کہ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے اور ہماری رات کیسے گزرتی ہے. کسی بڑے کو، کسی استاد کو، کسی مربی کو، کسی دوست کو، کسی عزیز ترین کو نہیں پتا ہم کیا کرتے ہیں. چند چیزیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ بھی کون توجہ دیتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب پتا ہے، ہر چیز کی خبر. یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا کہ ہماری ہر چیز کی خبر ہے اس کو، ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں، صبح پھر اٹھا دیتا ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ مقرر مدت پوری کی جا سکے. یعنی جو ہماری عمر لکھی جا چکی ہے، ماں کے پیٹ میں لکھی جا چکی ہے کہ ہم نے 30 سال جینا یا 60 سال جینا یا 90 سال جینا ہے، اس دن تک کی کاؤنٹنگ پوری ہو رہی ہے. ہر روز سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اسٹرک آف، اسٹرک آف، اسٹرک آف. اور ایک دن کیا ہوگا؟ بس کاؤنٹ ڈاؤن ختم. آج دن آ گیا روانگی کا. وہ وقت کیسا ہوگا جب پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوگی اور پھر کوئی لوٹا نہیں سکے گا، اور ایک ایک بال سے اور ایک ایک سیل سے روح نکلتے 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 حلق تک آئے گی اور پھر نکل کے چلی جائے گی اور ہم بے بس ہو جائیں گے. یہ دن آنا نا ہم سب پہ آنا ہے، اور ہر دن ہم اس سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس حقیقت پر ہر روز غور کیا کریں، ہر روز سوچا کریں. کوئی اور چیز سوچیں یا نہ سوچیں، یہ ضرور سوچا کریں کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے تو ہم اس میں کچھ کما لیں. خوش قسمت ہیں آپ جن کے دن کا ایک بڑا حصہ قرآن کے ساتھ گزرتا ہے. اگر آپ یہاں نہ ہوں تو ایسا نہ ہو. گھر میں ہم ایسے کر سکتے، کسی اور اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کے ایسے کر سکتے؟ کہیں نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا فضل اور انعام ہوا آپ پر کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دن رات سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر موت کے بعد قبر میں، قبر سے پھر اٹھ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس کی طرف واپس پلٹنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے. یہ جو خبر رکھ رہا ہے نا سب چیزوں کی، کہ قیامت کے دن ہمیں بتائے گا یہ کیا تھا، اعمال نامہ میں دکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا حساب لیں گے، پوچھیں گے یہ کیا تھا، اور بندہ انکار نہیں کر سکے گا. اور اس وقت بندے کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اب تو میں ڈوبا ہی ڈوبا، اب تو میری آئی شامت، اب میں نہیں بچ سکتا، کیونکہ اپنی غلطیاں سب سامنے آ جائیں گی. ہم بھول چکے ہیں اپنی ماضی کی، پاسٹ کی غلطیوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولے. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اس آیت کو کون پڑھے گا؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. کتنی پرفیکٹ آیت ہے. پوری زندگی کا جو سفر ہے ہمارا وہ اس میں بیان کر دیا گیا.
کہ ان مرحلوں سے ہم سب گزر رہے ہیں اور اصل حساب اعمال کا ہونا ہے کہ کر کے کیا آئے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچیں کہ ہم کر کے کیا جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. استاذہ جو فوتگی ہوئی ہے نا زمرت کے ہسبینڈ کی, تو وہ لوگ امریکہ اور کینیڈا رہ کے کل صبح میں 3 بجے پہنچے تھے. کل صبح 3 بجے پہنچے اور نہا دھو کے وہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے گھر پڑھ لی اور پھر تھوڑی دیر سو گئے. صبح 8:30 بجے ناشتہ وغیرہ کیا, پھر انہوں نے باہر جا کے گاڑیاں دیکھی, اسٹارٹ کی, ایک ہو گئی, دوسری نہیں, کہتے ہیں اچھا میں ٹھیک کرا لاؤں گا. 11 بجے انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں کچھ درد ہے اور 11:05 پہ وہ ختم. اللہ اکبر. ہماری فرسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی, ان کی بھی اسٹوڈنٹ تھی اور بہت ہی اچھی خاتون. انہوں نے اپنا گھر بھی میرا خیال دیا ہوا تھا الہدا کی, ابھی تک دیا ہوا ماشاء اللہ. کئی سالوں سے انہوں نے اپنا گھر I-10 2 میں دیا ہوا ہے الہدا کی برانچ کے لیے, وہاں کلاسز ہوتی ہیں. تو ان کے ہسبینڈ کینیڈا ہوتے تھے, وہ ادھر ہوتی تھیں اور وہ آتے جاتے تھے. 3 بجے رات وہ پہنچے اور جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ نماز پڑھی ہے مسجد میں اور 11 بجے ان کے پیٹ میں درد ہوئی ہے اور 11:05 پہ فوت ہو گئے. ٹھیک ٹھاک, کچھ بھی ان کو نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کو. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کوئی شخص بیماری سے گزر رہا ہو تو سب کو ایک ہوتا ہے شاید یہ فوت نہ ہو جائے. یعنی یوں ہاتھوں سے اچانک کوئی چلا جائے. ان کی موت یہاں لکھی تھی نا, زندگی ان کی وہاں گزری. تو انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے نا, وہ اپنے قدموں سے چل کے وہاں پہنچ جاتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی کہیں بھاگ نہیں سکتا نا. وہ بتاتی ہیں کہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلی کو جانا ہے تو اکٹھے ہی چلیں گے, تو یہ کہتے نہیں مجھے آج ہی جانا تھا. الحمدللہ خود آ کے مل لیے سب سے. جی, تو ہم سب کو بھی نا ہر وقت ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں, کیونکہ جانا تو ہے نا. موت تو نہ کسی جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی. اوکے, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.